حدیث نمبر 394 عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جی حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں لکھنا ہے، نام لکھیے عمار بن یاسر بن عامر المذحجی عمار بن یاسر بن عامر المذحجی، یہ السابقون الاولون میں سے ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو افراد تھے ان میں سے ہے، یعنی غالباً ان کے جو ہے یعنی بالکل 25-30 لوگ جس وقت اسلام قبول کیے تھے، آپ کا اسلام اس وقت ہے۔ آپ اور ہم کچھ دن پہلے حضرت صہیب رومی کا ذکر کیے تھے، جن کو رومیوں نے کڈنیپ کر لیا تھا، ان کا ذکر کیے تھے۔ حضرت صہیب رومی اور سلمان فارسی صہیب رومی اور حضرت عمار بن یاسر، اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان بہت کم تھے تو تعلیمات کے لیے دارالارقم جاتے تھے۔ ایک حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا ایک مکان تھا، تھوڑا مکے سے آؤٹسکٹس میں تھا وہ، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت یہ لوگ آتے تھے، جب سب سو جاتے تو آتے وہاں پر حضور تعلیمات دیتے تھے۔ کچھ صحابہ وہاں پر جمع تھے، حضور بھی وہاں پر تھے، تو یہ الگ رستے سے اور صہیب رومی الگ رستے، عمار بن یاسر اور صہیب رومی دونوں ایک ساتھ پہنچ گئے دروازے کے سامنے، یعنی وہ سگریٹ پلیس تھا مسلمانوں کا، جمع ہوتے تھے وہاں پر، تو دونوں ایک دوسرے کو پہلے شک کی نظر سے دیکھے کہ بھائی آپ ادھر کدھر آ گئے، جی آپ کون، آپ کدھر آ گئے، ایک دوسرے کو شک کی نظر سے پہلے دیکھے۔ تو پھر ایک نے کہا کہ میں تو انہوں جو محمد ہے انہوں کیا بول رہے ہیں سننے آیا ہمیں، تو دوسرے صاحب بھی بولے میں بھی وہی سننے آئے دونوں اسلام قبول کرنے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں نا، تو بولے میں محمد کو سننے آیا، یہ بولے میں بھی محمد کو سننے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دونوں کھٹکا لگائے اور پھر ان کو اندر بلایا گیا اور دونوں بیٹھ کے سنے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ تو یہ بالکل یعنی آپ ان کو بول سکتے ہیں 32-33 نمبر کے یہ مسلمان ہیں، بالکل ابتدائی وقت کے، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، حضرت صہیب رومی کے ساتھ بھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو تو یعنی ان کو پوری فیملی اسلام قبول کر لی تھی، والد والدہ سب ان کے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ابو جہل تو بازار میں قتل کر دیا تھا، اسلام سے وہ واپس نہیں ہٹ رہی، تو پہلے مارا، وہ بولی نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہٹوں گی، تو وہ نیزہ جو ہے پیٹ میں مار کے وہیں پر بازار میں قتل کر دیا تھا۔ بہت زیادہ ظلم سہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ ظلم سہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کا، حضرت عمار بن یاسر کا اور حضرت صہیب رومی کا اور حضرت بلال حبشی کے اور سلمان فارسی، یہ رسول اللہ کے خواص ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی بے پناہ محبتوں کا اظہار کیے ہیں، یہ لوگ کے کام بھی ویسے ہیں اور حضور کی محبتیں بھی ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب سے ہٹ کر اس کے لیے اگر اسپیشل سیشن رکھے جائے نا ان کے تذکرے کے لیے، تو بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہوگا۔ ان لوگ کے جو واقعات ہے، یعنی پہلے تو وہ قربانیاں وہ لوگ کے، پھر یہ لوگ کے کارنامے، پھر حضور کی ان کے ساتھ محبت اور ان کے مقامات۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سارے جنگوں میں شریک رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سارے غزوات میں آپ شریک رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو آپ معتمد افراد میں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرتدین کے خلاف اسلام سے پلٹ کے پھر کافر ہو گئے تھے نا، مکہ فتح ہوتے مسلمان ہو گئے تھے لوگ، پھر حضور کا وصال ہوتے پھر پلٹ کے کافر ہو گئے تھے، ایسے عجیب و غریب لوگ بھی تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے وہ لوگ۔ تو ان سے جو جنگیں ہوئی تھی اس میں کافی قابل اعتماد لوگوں میں سے جن پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا، ان میں سے عمار بن یاسر رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اتنے زیادہ معتمد آدمی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا اپنے زمانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ یعنی اہم شخصیت رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ ابشر عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، جی عمار یا ابشر عمارا، مختلف الفاظ ہے اس کے، کہ عمار کو خوشخبری ہو کہ باغی ٹولہ آپ کو قتل کرے گا، عمار کو باغی ٹولہ قتل کرے گا، کہ عمار یدعوہم الی الجنت ویدعونہ الی النار، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی ٹولہ اسے دوزخ میں لے جانا چاہتا ہوگا، جی باغی دوزخ کی طرف بلانے والے ہوں گے اور عمار جنت کی طرف بلانے والا ہوگا۔
اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کے لشکر میں گئے، اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کی فوج کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے ہیں، یہ جو حدیث سنایا میں کہ عمار کیا کہتے ہیں، عمار شہید ہوں گے، باغی ٹولہ انہیں قتل کرے گا، وہ جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور ان کا قاتل ٹولہ دوزخ کی طرف بلانے والا رہے گا۔ یہ حدیث کیا کہتے ہیں بہت ہی زیادہ مضبوط، بعض ائمہ نے کہا کہ یہ متواتر درجے کی حدیث ہے۔ صحاح ستہ بخاری، مسلم، کیا کہتے ہیں اس طرح کی کتابوں میں بے شمار مرتبہ یہ روایت آئی، بے شمار، یعنی حدیث مضبوط ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے یہ۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ آپ علامت حق رہے، کہ جس کی طرف آپ ہے سمجھنا وہ حق پہ ہے، اور جو آپ کو مارا سمجھنا وہ دوزخ کی طرف بلانے والا ٹولہ ہوگا۔ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی، اور جنگ صفین 37 ہجری کو ہوئی، 37 کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہما کہنا، کیونکہ آپ اور آپ کے والد عمار اور ان کے ابا یاسر دونوں صحابی تھے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما تزین الابرار بمثل الزہد فی الدنیا، نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی جیسے بہترین چیز سے، بہتر کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں سجایا۔ یعنی اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی زینت، ان کی خوشنمائی، سب سے اچھی چیز جس سے وہ اپنے آپ کو سجا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے الزہد، دنیا سے بے رغبت رہنا، دنیا میں ان کا دم نہ اٹکنا، یہ ان کا حسن ہے، یہ ان کا حسن ہے۔ یہ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کا مشہور واقعہ ہے نا، یہ زہد کی ایک مثال ہے۔ مثال یہ نہیں، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کام کاج کاروبار چھوڑ دے، نہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اتنے بڑے بزنس مین تھے، اتنے بڑے، یعنی اتنے کنٹری کے اتنے بڑے بزنس مین تھے آپ، کہ آپ کے بزنس کے شپس چلتے تھے، اون شپس چلتے تھے آپ کے۔ ایسا نہیں کہ کارگو سے سامان منگاتے تھے، نہیں، آپ کا خود کا کارگو والا شپس ہوتے تھے آپ کے، اپنے پانی کے جہاز ہوتے تھے آپ کے اپنے، اتنے بڑے تاجر تھے۔ لیکن معاملہ کیسا تھا ان کا؟ جب کشتی ان کی سامان لے کے بزنس پر جا کر ان کا شپ فل ہو کر واپس پلٹ کے آنا تھا، خبر آئی، اطلاع آدمی اطلاع دیا کہ آپ کا جو پانی کا جہاز، جو آپ کی شپ آ رہی تھی، وہ ڈوب گئی پانی کے اندر، کچھ طغیانی وغیانی آئی، کچھ اس طرح سے ہوا، اور پانی یعنی شپ آپ کی پورے سامان کے ساتھ ڈوب گئی ہے۔ تو آپ 1 منٹ کے لیے سے خاموش بیٹھتے اور کہتے الحمدللہ۔ پھر یعنی کچھ وقت گزرتا، آپ جیسا بھی اس کا سیٹ اپ کرنا ہے بھائی، پیسہ ہے، لوگ کا سامان، دکان مکان سب وہ ترتیبات دے رہے تھے، اتنی دیر میں اطلاع آئی کہ نہیں شیخ عبد القادر، آپ کی نہیں تھی وہ جو کشتی ڈوبی ہے، آپ کی کشتی تو پہنچ گئی ہے، وہ جو کشتی، جو پانی کا جہاز جس کا ڈوبا، وہ دوسرا جہاز تھا، وہ اتفاق سے آپ کا جہاز جو ہے وہ طغیانی اور جو تیز ہوا چلی تھی اس سے پہلے آپ کا کشتی آگے بڑھ گئی تھی، ساحل سمندر پہ، پورٹ پر، سی پورٹ پر آپ کی کشتی، آپ کا جہاز، آپ کی شپ پہنچ گئی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سینے کی طرف تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے ایسا گردن جھکاتے، پھر کہتے الحمدللہ۔ تو لوگ بولتے کہ یہ کیا ہے، پانی میں جہاز ڈوب گیا تو الحمدللہ، آ گیا تو الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ نعمت ملنے پہ الحمدللہ سمجھ میں آیا، مگر ڈوب جانے پہ الحمدللہ؟ تو پیرانے پیر سے پوچھتے وہ لوگ کہ بھئی یہ کیوں، کیا معاملہ تھا یہ؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے آپ لوگ آ کر اطلاع دیے کہ میرا سامان ڈوب گیا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھا، مطلب دل کو دیکھا مطلب وہ نہیں، اب توجہ کرا، آنکھ بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ دیکھا، اندر غم ہے کیا؟ تو انہیں محسوس ہوا الحمدللہ کوئی غم نہیں ہے، بھئی جو چیز اللہ کی ہے، دیا لے لیا اس کی مرضی۔ تو دل میں غم نہیں نظر آیا مجھے، دنیا سے اتنا بے رغبت تھے، دم اس میں اٹکا ہوا نہیں تھا۔ تو جب دیکھے کہ دل پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ظاہر میں تو فرق پڑے گا، بھئی شپ ڈوب گیا ہے تو اب بزنس کا کیا حال ہوگا، آپ اندازہ کریں نا، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہے، وہ بزنس میں تو اونچ نیچ ہوگا، لیکن دل میں غم آیا کہ کشتی ڈوبنے سے؟ بولے میرے دل کو کچھ نہیں ہوا، تو میں بولا الحمدللہ، مطلب میرے دل میں وہ شپ کے لیے اور دنیا کے ساز و سامان کی محبت داخل نہیں ہوئی، الحمدللہ کا۔ پھر اس کے بعد جب اطلاع ملی کہ آپ کا شپ آ گیا ہے، تو آ گیا ہے الحمدللہ، یہ نہیں تھا وہ،
پھر میں اپنے دل کی طرف دیکھا کہ یہ سامان اب تو نقصان ہو گیا بلکہ سوچے تھے، پورا سامان آ گیا، صحیح سلامت آ گیا، اب پھر منافع ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہے اپنے کو. نہیں فرمایا کیا دل خوش ہوا کیا اس سے؟ بولے نہیں خوش ہوا. بس الحمدللہ، نہ سامان ملنے سے دل خوش ہو رہا، نہ سامان کی جانے سے دل میں غم ہو رہا ہے. جی دل صرف اللہ سے خوش ہو رہا ہے. دنیا کے معاملات ہے، کرنا ہے تو کریں گے، جب کام کریں گے، کاروبار کریں گے، اور لوگ کو بزنس ملیں گا، سروسز ملیں گے، کام ہوگا، کام کرنا ہے، اللہ کا حکم کرنا ہے، لیکن دل اس میں اٹکانا نہیں، دل اس میں نہیں اٹکانا ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق ہے کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل، ان کے دل میں کبھی دنیا نہیں رہتی ہے. جی ہمارے اللہ والوں کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہنا، ہم دنیا میں رہنا، لیکن ہمارے اندر دنیا نہیں رہنا. جی ہمارے اندر دنیا نہیں آنے دینا، اپنے اندر نہیں آنے دینا، اپن دنیا کے اندر رہنا، لیکن اپنے اندر دنیا نہیں آنے دینا. یہ دل کو صاف رکھنا، انصاف رہے تو اللہ رہتا ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کی شرک کو نہیں پسند کرتا. اگر دل میں کوئی اور ہے تو پھر اللہ نہیں رہتا. جی اللہ تو ویسے ہر جگہ ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ اس کی محبت، اس کی توحید پھر وہ حقیقی معنی میں نہیں رہتی ہے، کہ من میں اگر اللہ رہنا ہے تو اور چیزوں کی محبت نہیں، اور چیزوں کی محبت آ گئی، جی اور چیزوں کی محبت آ گئی تو پھر اللہ کی محبت باقی نہیں رہتی. تو پھر کیا کرنا؟ ماں باپ سے بھی محبت نہیں کرنا، دوستوں سے بھی محبت نہیں کرنا، بیوی بچوں سے بھی نہیں کرنا، سب ان سے بھی نہیں کرنا. کیا نہیں، یہ آگے بتاتے اس کا کیا معاملہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ تعالی سبق میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے.